فنی جوکس کے ریٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹیچر پپو سے 10 کیمیکل کے نام بتاؤ۔ پپو آکسیجن، کلورین، فلورین، برومین، نورین، امبرین، سمرین، نوشین، رامین، یاسمین۔ ایک پٹھان ڈاکٹر سے ہمارا وزن بہت بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر خان تم روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چلا کرو۔ 1 سال بعد پٹھان نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب وزن تو کافی کم ہو گیا ہے مگر ہم افغانستان پہنچ گیا ہے، ابھی ادھر ہی رکے یا آگے روس نکل جائے؟ ٹیچر جس دن قیامت آئے گی اس دن سورج زمین کے قریب آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ بچہ کیا اس دن اسکول کی چھٹی ہوگی؟ پٹھان اپنے ایک دن کے بچے کو گود میں لے کر پیار بھرے انداز میں بولا، اگر تم 1 سال پہلے پیدا ہوتا تو اپنے امی ابو کا شادی بھی دیکھ لیتا۔ پٹھان واپٹا کے دفتر میں بجلی کے منسٹر کے پاس گیا اور بولا، نمستے جی، یہ لائٹ کب آئے گی؟ منسٹر بولا، تم نے نمستے کیوں بولا؟ پٹھان کیونکہ آپ پر سلامتی بھیجنا پورے ملک کے ساتھ غداری ہے۔ گل خان کا سر پھٹ گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا دکھانے اور مرہم پٹی کروانے۔ ڈاکٹر گل خان سے یہ کیسے ہوا؟ گل خان چپل سے دیوار میں کیل ٹھونک رہا تھا کہ اچانک ایک خبیث کا بچہ بولا، لالا دماغ استعمال کرو۔ کسی کو پتہ ہے کہ دل پر رکھنے والا پتھر کہاں سے ملے گا اور کتنے کلو کا ہونا چاہیے؟ کسی کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہو تو کون سا ٹھیک رہے گا، سادہ یا آیوڈین والا؟ وہ پوچھنا یہ تھا کہ بھاڑ میں جانے کے لیے رکشہ ٹھیک رہے گا یا ٹیکسی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ لوگ عزت کی روٹی کمانے میں لگے ہیں، کوئی عزت کا سالن کیوں نہیں کماتا؟ ایک بات بتائیے کہ یہ جو ڈنر سیٹ ہوتا ہے اس میں لنچ کر سکتے ہیں کیا؟ آج ایک دوست نے بتایا کہ ابا جی نے ہم چاروں بھائیوں کو بلایا اور آگے لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا تھا، ہم چاروں بھائیوں کو بلایا، اس کو توڑو۔ میں کیونکہ جم کرتا تھا تو میں نے اکیلے ہی وہ گٹھا توڑ دیا۔ ابا جی نے اس بات پر لطر اتار کر میری خوب مرمت کی کہ بغیر تا سارے اخلاقی سبق دا بیڑا غرق کر دیتا ہی۔ مینٹل ہسپتال کے ایک کمرے میں سارے پاگل ڈانس کر رہے تھے، بس ایک پاگل خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب سمجھا کہ یہ ٹھیک ہوگا، ڈاکٹر اس کے پاس گیا اور پوچھا، تم ڈانس کیوں نہیں کر رہے؟ تو پاگل بولا، بیوقوف میں دلہن ہوں۔ آج ایک لڑکی نے ان باکس میں میسج کیا اور بولی، مجھے 100 روپے کا ایزی لوڈ چاہیے۔ میں نے بھی مذاق میں بول دیا کہ بہن جی میں بھی لڑکی ہی ہوں، لڑکوں کے ڈر کی وجہ سے آئی ڈی لڑکے کے نام سے بنائی ہے، بس میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکا اور بولا، میرا نام حاجی عبدالغفور ہے، کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ ایک پارٹی میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا، لڑکی اس کے پاس آئی اور بولی، میرے ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے اور دوسرے ہاتھ میں گلاس ہے، کیا آپ میرے چہرے سے ایک چیز ہٹا دیں گے؟ لڑکا خوشی سے، جی جی بتائیے کیا ہٹانا ہے؟ لڑکی، اپنی منحوس نظریں میرے چہرے سے ہٹا لیں۔ 3 دوست سینما میں فلم دیکھنے گئے، وہاں کچھ کرسیاں چھوڑ کر ان کے آگے ایک گنجا شخص آ کے بیٹھ گیا۔ فلم کے دوران ہی ان تینوں کو شرارت سوجی اور انہوں نے ایک دوسرے سے شرط لگائی کہ ہم میں سے جو بھی دوست اس گنجے کے سر پر زور سے ہاتھ مارے گا اسے 500 روپے ملیں گے۔ آخر ایک دوست تیار ہو گیا، وہ اس گنجے شخص کے پاس گیا اور زور سے اس کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اوے شیدے کیا حال ہے تیرا؟ گنجے شخص نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا اور غصے میں بولا، ہیلو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں شیدہ نہیں ہوں۔ اوہ سوری، اتنا کہہ کر وہ واپس آ گیا اور 500 روپے لے لیے۔ کچھ دیر بعد دوسرے دونوں دوستوں نے اپنے اس دوست کو پھر اکسایا کہ اگر اب کی بار تم اس کے سر پر ہاتھ مارو گے
تو 1000 روپے ملیں گے۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا ہچکچایا لیکن پھر راضی ہو گیا۔ اس بار اس گنجے کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دیکھو یار، مذاق مت کرو، مجھے پتا ہے تم شیدہ ہی ہو۔ اس بار تو وہ گنجا شخص غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، تمہیں ایک بار کہا ہے کہ میں شیدہ نہیں ہوں تو تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ دوست سوری کہہ کر پھر واپس اپنی سیٹ پر آ گیا اور اسے 1000 روپے مل گئے۔ اس دوران وہ گنجا شخص غصے میں حال سے اٹھ کر اوپر باکس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس بار پھر دونوں دوستوں نے اسے کہا کہ اگر اب کی بار تم اسے مار کے آؤ تو تمہیں 1500 روپے ملیں گے۔ تھا تو بہت مشکل لیکن وہ پھر ہمت کر کے باکس میں جا بیٹھا۔ وہاں اس کے سر پہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اوے شیدے، تم یہاں باکس میں بیٹھے ہوئے ہو، میں نیچے حال میں پتا نہیں کس کس کو مارتا رہا ہوں۔ ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی اور ایک لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ایک بیوقوف نے اسے روتے دیکھ کر کہا، بیوقوف، کنٹرول یور سیلف پلیز۔ اس سامنے والے بندے کو دیکھو، وہ مر گیا ہے لیکن پھر بھی چپ چاپ لیٹا ہوا ہے۔ ایک تو تم لڑکیوں میں ذرا صبر نہیں۔ ایک صاحب چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں انگلی لگاؤں تو ٹیس اٹھتی ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ غور و فکر کرنے کے بعد مریض سے کہا، آپ کے پورے جسم کا ایکس رے کرنا ہوگا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ درد اٹھنے کی وجہ کیا ہے۔ پورے جسم کا ایکس رے ہوا۔ ڈاکٹر نے تمام ایکس رے چیک کرتے ہوئے مریض کو تسلی دی، فکر کی کوئی بات نہیں، آپ کی انگلی میں فریکچر ہے۔ سردار کو گوروں کی پارٹی کا انویٹیشن ملا جس میں صرف لال ٹائی پہن کر جانا تھا۔ سردار جی پارٹی میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگوں نے پینٹ اور شرٹ بھی پہن رکھی تھی۔ ڈاکٹر نرس سے، اس بستر والا مریض کہاں ہے؟ نرس، اسے سردی بہت لگ رہی تھی، میں نے اسے اس مریض کے ساتھ لٹا دیا جسے 104 پر بخار تھا۔ افسر، تم دفتر میں کیوں سوتے رہتے ہو؟ ماتحت جناب، رات کو میرا بیٹا مجھے سونے نہیں دیتا۔ افسر، تم کل سے اپنے بیٹے کو ساتھ لایا کرو تاکہ وہ تمہیں یہاں بھی نہ سونے دے۔ کسی کے گھر ایک بزرگ تشریف لائے۔ گھر کے ایک فرد نے بزرگ کی شان میں گستاخی کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سارے ہی اندھے ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے لیکن ان کو کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ تمام لوگ بزرگ کے قدموں میں گر پڑے اور معافی مانگنے لگے۔ بزرگ نے تمام لوگوں کو تھپڑ مارے اور کہا، اوئے بے غیرتو، اٹھ جاؤ، بتی چلی گئی ہے۔ اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔